اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ یہ 30ویں پارے کی ایک سورۃ القاریہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ ہے اور اس کا نام القاریہ جو ہے وہ اس کے شروع کی آیات میں ہی جو لفظ استعمال ہوا ہے اسی کی مناسبت سے ہے۔ القاریہ کا لفظی معنی ہے کھڑکھڑانے والی، تو یہ قیامت کا ایک نام بھی ہے۔ میں القاریہ کھڑکھڑانے والی، مل قاریہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک لفظ استعمال کیا القاریہ، پھر اس کے بعد خود ہی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سوال اٹھا دیا مل قاریہ، کہ یہ قاریہ ہے کیا چیز، کھڑکھڑانے والی چیز ہے کیا؟ پھر دوسرا سوال پھر اٹھایا وما ادراک مل قاریہ، تم کیا جانو کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا چیز ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے القاریہ کھڑکھڑانے والی، اصل میں یہ قیامت کے جتنے بھی نام قرآن کے اندر استعمال ہوئے ہیں اس وقت جو مختلف کیفیات طاری ہوں گی، جو مختلف حادثات رونما ہوں گے، جو مختلف واقعات وہاں پیدا ہوں گے اس ٹائم، اس لمحے میں، تو اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے نام بھی رکھے ہیں اور بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیات بھی بیان کی ہیں۔ جس طرح ایک سورہ ہے الواقعہ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ اذا وقعت الواقعہ، کہ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتہا کاذبہ، اور اس کے واقع ہونے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں، خافضۃ الرافعہ، وہ کسی چیز کو نیچا کر دے گی، کسی کو اونچا کر دے گی، یعنی اس دن جو نیچے سمجھے جانے والے ہوں گے وہ اس دن اونچے ثابت ہو جائیں گے، جن کو دنیا کے اندر اونچا سمجھا گیا تھا وہ نیچے ثابت ہو جائیں گے، یعنی تہہ و بیلا کر دے گی ہر چیز کو۔ تو کیفیات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ آسمان جو ہے یہ دروازے ہو جائے گا، یعنی آج آپ کو یہ آسمان فلیٹ سیدھا نظر آتا ہے، اس دن اس میں شگاف ہو جائیں گے، دروازے ہو جائیں گے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے اسی کی کیفیات کو بیان کرتے ہوئے اسی 30ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت حالات پیدا ہوں گے، فما اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ اس لیے کہ اس کے رب کا اس کو یہی حکم ہوگا اور اس کے لیے لازم بھی یہ ہے کہ وہ پھٹ جائے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین اس دن ہموار کر دی جائے گی، آج اس میں ٹیلے ہیں، سمندر ہیں، گہرے سمندر ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین اس دن ہموار کر دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر چھپا ہوا ہے، چاہے وہ خزانے چھپے ہوئے ہیں، ہیرے جواہرات چھپے ہیں، سونا چاندی چھپا ہوا ہے، چاہے اس کے اندر مرے ہوئے انسان قبروں کی شکل میں پڑے ہوئے ہیں، فرمایا کہ یہ اپنے اندر جو کچھ ہے سب کو نکال باہر کرے گی، وَتَخَلَّتْ، تو خالی ہو جائے گی، اندر سے ہر چیز کو باہر نکال دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اس کو حکم بھی یہی دیا گیا ہوگا اس کے رب کی طرف سے، اور وہ اس کی تعمیل میں یہ کام
کر دے گی۔ اور اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفطار میں بھی بیان فرمایا، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب تارے جھڑ پڑیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَت، اور دریا جو ہیں یہ آپس میں مل جائیں گے، یعنی پانی ایک سب یہ جو بہہ رہا ہے یہ ہر چیز پھیل جائے گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَت، اور قبریں اس دن اکھیڑ دی جائیں گی، یعنی مردے زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اور اس دن ہر انسان جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا۔ اور اسی کو قیامت کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کورت کے اندر بھی، سورہ تکویر جس کو کہا جاتا ہے، اس میں بھی بیان فرمایا، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ آج سورج جو اپنی بڑی پابندی کے ساتھ چڑھتا ہے اور غروب ہوتا ہے، فرمایا کہ سورج کو لپیٹ لیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، تارے بے نور ہو جائیں گے۔ یعنی آج آپ کو جو تاروں کا یہ نیٹ ورک اوپر نظر آتا ہے، فرمایا کہ یہ بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 9 ماہ کی جو گابن اونٹنیاں ہیں وہ بالکل چھوڑ دی جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی، کسی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ دیکھیں نا، کوئی بھی جانور جب اس موقع پہ آتا ہے نا، جب وہ بچہ دینے والا ہوتا ہے، تو انسان یا اس کا مالک جو ہے اس کی بڑی قدر و قیمت کرتا ہے، اس کی سیوا کرتا ہے، کہ اس کو پتہ ہے کہ ہمیں بچہ بھی ایک ملے گا اور دودھ بھی حاصل ہوگا، اور اس سے ہمارا روزگار کا سلسلہ بھی سیدھا ہوگا۔ فرمایا کہ اس وقت ایسی صورتحال ایسی بنے گی کہ یہ 9 ماہ کی گابن اونٹنیاں جو ہیں یہ بیکار ہو جائیں گی، یعنی کہ ان کو کوئی ان کی پرواہ نہیں کرے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب سارے وحشی جانور اکٹھے کر لیے جائیں گے۔ آج جو جانور ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے بھاگتے ہیں نا، کھانے کے لیے دوڑتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوگا، ہیبت ایسی ہوگی، کیفیت ایسی ہوگی، حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ یہ سارے وحشی جانور ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ یعنی وہ ان کو بھی اپنی اپنی پڑ جائے گی، ان کو یہ نہیں ہوگا کہ میں نے کس کو کھانا کس کو نہیں کھانا، اور جس کو کھایا جا رہا ہے اس کا بھی۔ آج دیکھیں نا، کبھی سیلاب آتا ہے نا، تو کوئی لکڑی پیچھے سے بہہ رہی ہوتی ہے، تو بندہ بھی اسی کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، اور سانپ بھی اسی کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، اور کوئی اور بچھو بھی اسی کے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے مرغی بھی اسی کے اوپر بیٹھی ہو۔ یعنی نہ جس کو ڈسا جا رہا ہے وہ بھی نہیں ڈر رہا، اور جو ڈسنے والا وہ بھی، کیونکہ ایک بڑی آفت ایسی آ گئی کہ کسی کو ہوش ہی نہیں ہے، ہر کوئی یہ ہے کہ ہم نے اپنی جان بچانی ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب دریا آگ ہو جائیں گے۔ یعنی آج جو یہ پانی بہہ رہا ہے نا آگ بجھانے کے لیے، پانی کہتا ہے جتنا مرضی ابل رہا ہو، گرم ہو تو آگ کو بجھا دیتا ہے، لیکن یہ پانی کے دریا آگ ہو جائیں گے، سمندر جو ہیں یہ آگ ہو جائیں گے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو ملیا میٹ کر دینا، زمین تو آج بھی جو اندر سے پگھلا ہوا مایا ہے، زمین اندر سے بہت گرم ہے، مایا کی شکل میں ہے، یہ باہر کا حصہ اس کا ہارڈ ہے، جس کو ہم رہتے ہیں، سمندر پہاڑ ہر چیز بنی ہوئی ہے، اندر سے تو مایا ہے۔ آج بھی کہیں سے آتش فشاں پھٹتا ہے تو وہاں سے مایا نکلتا ہے باہر کو، گیسیں نکلتی ہیں۔ تو اس وقت جب یہ سمندر دریا ہر شے ختم ہو جائے گی، ہر شے فلیٹ کر دی جائے گی، تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ جو دریا، یہ سمندر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، جو آج پانی سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آگ دریا ہو جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور یہ وہ وقت ہوگا جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور اس دن زندہ دفنائی گئی لڑکی سے بھی پوچھا جائے گا، بھئی اَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور بتا کہ تجھے کس بنیاد کے اوپر، کس گناہ کے اوپر قتل کیا گیا تھا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب اعمال ناموں کے دفتر کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اس دن آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور دوزخ کی آگ بھڑکا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت قریب لائی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، پھر ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کے آیا ہے۔ یہ ساری جو منظر کشی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے اور بھول جاتا ہے اپنے مقصد تخلیق کو، وہ سمجھتا ہے کہ یہی شاید اسی کی دوڑ بھاگ، اسی کی ہار جیت، اسی کی کمائی
शायद यही सब कुछ है, वो अल्लाह को भूल जाता है, उठाए जाने के दिन को भूल जाता है। ये नहीं कि ईमान तो उसका होता है लेकिन सुस्त पड़ जाता है, ये चीज़ें मदम हो जाती हैं, उसके सामने से पर्दा स्क्रीन के बैक पे चली जाती हैं। तो इसी बात को अल्लाह ताला ने सूरा नाज़ियात के अंदर थोड़ा और मुख्तलिफ तरीके से बयान फरमाया है। फ़ैज़ा जाअत तामतुल कुबरा, जब बड़ी आफत आ जाएगी। यहाँ आप देखें अल्लाह ताला ने क़यामत को बड़ी आफत करार दिया, तामतुल कुबरा, जब बड़ी आफत आ जाएगी। यौमा यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, उस दिन इंसान अपने कामों को याद करेगा, जिन्हें उसको कोई याद नहीं होगा मैंने दुनिया में कितने कारोबार किए थे, कितने महल कोठियाँ खड़ी की थी, कितने जायदाद बंगले खरीदे थे। नहीं, उस दिन इंसान याद करेगा मा सआ, उसने कोशिश क्या की थी, दौड़बा क्या की थी उसने। वह बुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा, और दोज़ख जो उस दिन देखने वालों के सामने खड़ी ला के रख दी जाएगी। आज पर्दे में है ना, हर चीज़ गैब में है। आज तो समझ बताया गया कि ये होगा, दोज़ख है, जन्नत है, फरिश्ते हैं, आखिरत है। उस दिन अल्लाह ताला फरमाता है कि दोज़ख जो है वो देखने वालों के सामने ला के रख दी जाएगी। फ़अम्मा मन तगा, जिसने सरकशी की होगी, बगावत की होगी, तुग़यानी की होगी, अल्लाह के ख़िलाफ़, अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ जिसने ज़िंदगी गुजारी होगी। व आसरल हयात दुनिया, और दुनिया की ज़िंदगी को उसने मुक़द्दम समझा होगा कि बस दुनिया में ही है सब कुछ। फ़इन्नल जहीम हियल मावा, तो उसका ठिकाना दोज़ख है। व अम्मा मन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, तो जो उस दिन अपने रब के सामने खड़े होने से डरा, जिसने ज़िंदगी इस तरीके से गुजारी। व अम्मा मन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही, जिसने अल्लाह से डरते हुए कि मैंने एक दिन अपने रब के सामने खड़ा होना है, अपने रब के सामने पेशी होगी, वो इस खौफ के साथ जिसने ज़िंदगी गुजारी। वनहा नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को ख्वाहिशों से रोकता रहा। यानी हवा उन ख्वाहिशात को कहते हैं जो नाजायज़ ख्वाहिशात हों, जो इंसान को मकसद से भटकाने वाली ख्वाहिशात हों। यानी वो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरता रहा और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोकता रहा। फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, उसका ठिकाना जन्नत है। अब देखें इसी चीज़ की मज़ीद मंजरकशी अल्लाह ताला ने सूरा अबस के अंदर अल्लाह ताला फरमाई है। फरमाया कि फ़इज़ा जाअतिस साख़ा, जब क़यामत का शोर गुल मचेगा। अब इसी को क़यामत को अल्लाह ताला ने अस्साख़ा कहा है। वहाँ तामतुल कुबरा, और वहाँ कहीं वाक़या, कहीं अलकारिया। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाता फ़इज़ा जाअतिस साख़ा, कि जब क़यामत का शोर गुल मचेगा। यौमा यफ़िरुल मरउ मिन अख़ी, उस दिन आदमी भागेगा अपने भाई से। व उम्मिही व अबी, अपने माँ और बाप से। व साहिबतिही व बनी, अपनी बीवी और अपने बेटे से। यानी ये वो करीबी रिश्ते हैं जो सबसे करीबी रिश्ते हैं, जिसके दरमियान में तीसरा और कोई नहीं, यानी दरमियान में वक्फ़ा रख के नहीं है। डायरेक्ट रिश्ते जो अल्लाह ताला उनका जिक्र किया, भाई से, माँ और बाप से, बीवी और बेटे से। यानी ये दूर के रिश्ते नहीं है, डायरेक्ट रिश्ते हैं। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, और उस रोज़ हर शख्स एक ही फ़िक्र में होगा जो उसे मसरूफ़ियत के लिए बस कर देगा। यानी एक ही फ़िक्र होगी कि क्या फ़िक्र होगी कि बचना किस तरह है, मैंने किया क्या है। यौमा यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, कोशिश मैंने किया की थी, और जो यहाँ पे कामयाबी हासिल करने के लिए जो मेहनत दरकार थी, क्या मैंने वो की। वजूह यौमइज़िन मुस्फ़िरा, मैं को उस रोज़ कितने चेहरे चमक रहे होंगे। ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, और बड़े वो खुश बाश होंगे, वो शादा और फरहा होंगे, मैं कि ये नेकोकार हैं। यानी उस रोज़ जिसने यहाँ ज़िंदगी गुजारी ना, अल्लाह रब चाहे ज़िंदगी गुजारी है, जिसने वम्मा मन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही, जिसने अपने रब के सामने खड़े होने के पस मंज़र में ज़िंदगी गुजारी कि एक दिन मैंने जवाब देना है एक एक चीज़ का, मुझे यहाँ कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, मेरे ऊपर कोई निगरान है या नहीं है।
جیسے رب چاہیے زندگی گزار کے اور آخرت کے اوپر پس منظر میں جس نے زندگی گزاری ہے، تو جب وہ وہاں جس طرح اللہ طرف آتا ہے نا، اسی سورہ یہاں اسی ایک سورہ میں اللہ طرف آتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں نامہ مال پکڑایا جائے گا وہ خوش ہوگا، وہ اس دن اتنا خوش ہوگا، وہ کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ لوگوں دیکھو میرا مال نامہ دیکھو، کیونکہ مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ انی زنا تو انی ملاقن حسابیہ، مجھے تو پہلے یقین تھا کہ یہ حساب کتاب کا دن آنے والا ہے۔ وہ لوگوں سے کہے گا لوگوں یہ دیکھو، تم لوگوں دنیا میں کہتے ہیں یہ صدائی ہے، اس کو کیا پتہ، اس کو جھوٹ پھیرے کا بھی نہیں پتہ، یہ تو مست بندہ ہے، دنیا کدھر جا رہی ہے وہیں پہ ہے۔ وہ اس دن آج دنیا کا وہ مست، دنیا کا وہ درویش جو ہے، دنیا کا سادھو جو ہے، جس کو سمجھا کہ بھی اس طرح ہی ہیں، وہ کہے گا لوگوں ہاؤ مقرا کتابیہ، یہ میری کتاب پڑھو، یہ نامہ مال پڑھو، مجھے یقین تھا کہ یہ حساب کتاب کا دن آئے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ مال پکڑایا جائے گا، وہ کہا ہائے بربادی، یہ مجھے کاش یہ دن آنا نصیب ہی نہ ہوتا، کاش وہ دنیا کی زندگی میری آخر وہی زندگی ہوتی، وہ موت میرے لیے یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش وہ موت جو آئی تھی، پہلی موت آئی تھی، وہی میرا کام تمام کر دیتی، یہ اٹھنا دوبارہ نصیب ہی نہ ہوتا، وہی زندگی ہوتی، وہی موت ہوتی ہے، یہ دوبارہ یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ قرآن کے اندر مختلف انداز میں ان کی ہاؤ پکار جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، کتنے ہی منہ اس دن ایسے ہوں گے جن کو وہ گرد پڑ رہی ہوگی، ترہقها قطرہ، اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی ان کے اوپر، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ کفار اور بدکار لوگ ہیں، یعنی اللہ کا احکامات کو ٹھکرانے والے، اللہ کے دین کو ٹھکرانے والے، اور عمل میں کسی صالحیت کا، نیکی کا لحاظ رکھے بغیر جو آیا جیسا دیس ویسا بیس، جدھر کو دنیا ساری جا رہی ہے اس کی طرف اس طرح کے ادھر کو دوڑ لگی ہوئی ہے، یعنی فاجر کہتے ہیں حدود شکن کو، یعنی کہ فرمایا کہ یہ کافر اور فاجر لوگ تھے جن کا یہ معاملہ ہوگا۔ تو جو صورت ہم نے شروع میں پڑھی ہے سورۃ القاریہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کا ایک نام بتایا ہے اور اس کی کیفیت کے اعتبار سے کہ القاریہ کھڑکھڑانے والی، مل قاریہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وما ادراک مل قاریہ، تم کیا جانو کہ یہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، یہ آفت کیا ہے، یعنی قیامت کا لفظی معنی ہوتا ہے قائم ہو جانا، کسی چیز کا وقوع پذیر ہو جانا، اس کو قیامت کہتے ہیں، یعنی یہ ساری کیفیت ہو جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور ہر شے تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی، اور دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ہر شے دوبارہ سیدھی ہونا شروع ہو جائے گی، انسان زندہ ہو کے جو ہے وہ اللہ کی طرف بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ سارے انسان جب قبروں سے نکلیں گے وہ کانہم الی نصب یوفزون، وہ ساری دنیا سے انسان جو ہیں وہ اس طرح ایک مقام، طے شدہ مقام جو ہوگا، نصب ایک مقام طے ہوگا، جس طرح دوڑ لگتی ہے نا، دوڑ ایک جھنڈا گاڑا ہوتا ہے یا کوئی علامت ہوتی ہے کہ بھئی سارے یہ میراتھن ریس ہے یا فلاں ریس ہے، یہ سارے اس نشان تک دوڑیں گے بھئی، تو وہ تو سیدھی ایک ہی طرف سے لوگ دوڑ کر وہاں تک پہنچتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح دوڑ رہے ہوں گے کانہم الی نصب یوفزون، کہ ایک اللہ تعالیٰ نے وہ نشان گاڑ دیا ہے، اور پوری دنیا سے، چاہے زمین کے وہ نچلے حصے پہ ہے، وہ قطب شمالی پہ ہے، قطب جنوبی پہ ہے، وہ چاہے جہاں بھی ہے، وہ سب جو ہے وہ دوڑ کے پہنچیں گے اس دن۔ وہ جب سفر طے کرنا ہے نا سب نے، میدان محشر جو قائم ہوگا، میدان محشر تک ہر بندے نے اپنی ٹانگوں پہ دوڑ کے پہنچنا، وہاں نہ کوئی بس سروس ہوگی، نہ کوئی ٹرین ہے، نہ جہاز ہے، نہ تانگا، نہ چنگچی ہے، کوئی شے نہیں، ہر بندے نے جب اٹھنا ہے تو ہر بندے نے اپنی ٹانگوں پہ دوڑ کے وہاں تک پہنچنا ہے، اور وہاں جب پہنچنا ہے وہ کیا حالات ہوں گے، کوئی رستے میں پانی پلانے والا نہیں، یہاں تو اب بس میں تھوڑا سفر کرتے ہیں رستے میں پانی کی پیاس لگ جاتی ہے، گاڑی میں اپنی میں سفر کرتے ہیں پیاس لگ جاتی ہے، بوتلیں اندر رکھی ہوتی ہیں، تو وہاں ہر بندے نے دوڑ کے میدان معاشر تک پہنچنا ہے، وہ میدان معاشر اسی زمین کے اوپر ہی ہونا ہے،
یہیں پہ یہ زمین جو پہلے گول تھی اب اللہ تعالیٰ اس کو پلین کر دے گا، فلیٹ کر دے گا، اور ہر بندہ اس میدان معاشر تک پہنچے گا۔ اور وہاں تک پہنچ کے جب حالات جو احادیث کے اندر بھی آتے ہیں، قرآن کے اندر بھی آتے ہیں، جو پریشانی ہوگی، جو گرمی ہوگی، جو اس دن اپنی پڑے گی، پھر یہ بھی دیکھیں کہ اس دن صورتحال کیا ہوگی۔ کہ دیکھیں نا، آج تو ہم انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، ننگا پیدا ہوتا ہے، اور ماں باپ نے پہلے سے اس کے کپڑے جو ہیں وہ تیار کر کے رکھے ہوتے ہیں، اس کو پہنا دیتے ہیں۔ تو اس دن کون سا درزی ہوگا جو آپ کے کپڑے دے گا؟ یعنی انسان جب پیدا ہوگا، زمین سے اگے گا، تو یہ اسے ننگے دوڑ لگیں گے وہاں پہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑا شرم کا مقام ہوگا کہ مرد اور عورت ننگے کھڑے ہوں گے ایک ہی میدان میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، عائشہ تیرا کیا خیال ہے کہ وہاں لوگوں کو ہوش ہوگی کہ میرے دائیں کون کھڑا ہے، بائیں کون کھڑی ہے؟ وہاں تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہوش ہی نہیں ہوگا کہ میرے دائیں کون ہے، بائیں کون ہے۔ اور پھر کتنا عرصہ اسی چیز میں گزر جائے گا کہ لوگ جمع ہی ہوتے رہیں گے، پتہ نہیں کتنے وہ ہزاروں سال گزر جائیں گے کہ لوگ زمین سے نکلتے آ رہے ہیں، اور جو نکلتا آ رہا ہے پھوٹتا جا رہا ہے، وہ دوڑتا جا رہا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے انسان اگیں گے اس دن، زمین سے اگیں گے، جس طرح پودا ہوتا ہے اس طرح، اور جو پورا پکتا جائے گا وہ دوڑ اٹھتے بھاگتا جائے، وہاں میدان معاشر کی طرف پہنچتا جائے گا۔ اور پھر اگلا سوال مرحلہ یہ ہوگا کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام جو دعا کریں گے وہ یہی ہوگی کہ یا اللہ حساب شروع کر دے، کیونکہ حساب شروع ہوگا تو سارا کا نمٹے گا۔ وہ انتظار کا وہ کام، یہ دیکھا نا، آج بچے پیپر دے کے آتے ہیں نا، جب تک اس کا رزلٹ نہیں آتا تو ان کو ڈپریشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو اس دن بھی یہی معاملہ ہوگا۔ پھر جب حساب کتاب شروع ہوگا، ظاہر ہے سب سے پہلے نیکوکار جو لوگ ہیں ان کا معاملہ ہوگا پھر، اور انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین۔ انبیاء تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ ہوتے ہیں، انسانوں میں سے چنے جاتے ہیں۔ صدیقین وہ ہوتے ہیں جو اس کی سب سے پہلے اس کی صداقت کا دم بھرتے ہیں، اس کے ساتھ دیتے ہیں۔ اور شہداء وہ ہوتے ہیں جنہوں نے حق کے اوپر اپنی جان تک دے دی، حق کے گواہ بن گئے دنیا کے اوپر، حق کو پھیلایا، چاہے ان کی موت بستر کے اوپر ہی کیوں نہیں آئی، لیکن ان کا جذبہ جو تھا حق کے اوپر، وہ گواہ کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آ گئے، لوگوں کے اوپر اس نے تمام حجت کیا، لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچایا، اور قیامت کے دن وہ شہید کی حیثیت سے شہید ہوگا، گواہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو گواہ کی حیثیت سے لائے گا، ہاں بھائی تم جس علاقے میں تھے، جس ایریے میں تھے، تم نے حق پہنچایا تھا، وہ کہے گا جی یا اللہ میں نے اپنے آخری دم تک وہاں حق پہنچایا، وہ شہید ہوگا اس دن۔ اصل شہید وہ ہے، لیکون رسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول تمہارے اوپر شہادت دے اور تم لوگوں کے اوپر شہادت دو۔ یہ شہادت حق کا جو فریضہ ہے نا، گواہی، لوگوں کو گواہ بن جانا، تو اللہ تعالیٰ ان کو گواہ کی حیثیت سے اٹھائے گا۔ صالحین وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اپنی زندگی جو اس کے مطابق گزاری ہے، عمل صالح کیے، یہ صالحین ہیں۔ یہ 4 گروہ ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ اللہ کے انعام یافتہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سارے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کا بندوبست کیا ہوگا۔ حوض کوثر کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا یعنی کہ حدیثوں میں تو اس کی بڑی وضاحت آئی ہے کہ بہت بڑا یعنی کہ وہ حوض ہوگا، کتنے وہ سینکڑوں کلومیٹر تک وہ پھیلا ہوا ہوگا، تو اس کے ارد گرد ہیرے جواہرات اور بڑے خوبصورت ماحول ہوگا۔ وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا پانی جو ہوگا وہ ایک دفعہ جو پی لے گا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں خود پلاؤں گا وہ پانی، لیکن اس دن کچھ لوگ محروم کر دیے جائیں گے اس سے بھی، یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان تو سمجھتے رہے، کہلاتے رہے، لیکن وہ بدعات کا شکار ہو گئے، دین کے اندر نئی چیزیں گھڑنا شروع ہو گئے، اس کے اوپر عمل کرتے رہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو میری طرف لایا جائے گا، لیکن درمیان میں اوٹ کر دی جائے گی، میں ان کو پہچانوں گا، ان کے اپنی امت کو پہچانوں گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کس طرح پہچان لیں گے؟ فرمایا کہ جس طرح تم اپنے جانوروں کو نہیں پہچان لیتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وضو کے نشانوں سے، تو یہ وضو کے نشان چمک رہے ہوں گے۔ تو یہ جو بدعت کرنے والے ہوں گے اس دن حوض کوثر کی
اس جو پانی پلایا جائے گا اس سے محروم کر دیے جائیں گے، درمیان میں اوٹ کر دی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو چھوڑو، میرے امتی ہیں۔ تو بتایا جائے گا انک لا تدری ما حدث بعدک، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کیا نئی نئی چیزیں گھڑی تھیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ بتایا جائے گا میں کہوں گا سحقن سحقن، میں ان سے بیزار ہوں، مجھ سے دور لے جاؤ ان کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو ہی بدل دیا۔ یعنی یہ بدعت بھی بہت بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد بدعت بھی بہت، کیونکہ یہ شریعت سازی ہے نا، ایک دین اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے دیا ہے اور ایک دین جو انسان خود گھڑ لے، تو اس شرک کے پائے کا یہ جرم ہے، ایک معمولی گناہ نہیں ہے بدعت بھی۔ کیونکہ علماء بنی اسرائیل نے جب یہی کام کیا تھا، بدعات گھڑ گھڑ کر دی تھیں اور لوگوں نے اس کو قبول کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے پیر و مولویوں کا اپنا رب بنا لیا ہے۔ کیا کیا تھا؟ انہوں نے شریعت سازی کی تھی۔ تو یہ بدعت کو بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں جی جو بدعتی ہے اس کی تو خیر ہے، بدعت بھی کوئی معمولی چیز نہیں، یہ بھی شرک کی نوعیت کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی 33 نمبر آیت میں جہاں حرام چیزوں کا ذکر کیا تو اس کو شرک کے ساتھ بیان کیا ہے، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یعنی تم ایسی بات کہو جو تمہیں معلوم نہیں ہے اور اس کو اللہ کے نام لا کے کہو کہ یہ بھی دین ہے۔ تو یہ قیامت کا جو معاشر کا جو میدان ہوگا، جس کا ایک دن آج دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے، ایک دن وہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے، اور وہ کتنی لمبا ہوگا اور کس طریقے سے ایک ایک بندے کا وہاں پہ حساب ہوگا۔ وہاں لیڈر بھی ہوگا، اس کے پیروکار بھی ہوں گے۔ اس دن جب پتہ چلے گا کہ یہ لیڈر جو ہے یہ تو دنیا کے اندر جنت کا لیڈر بنا ہوا تھا، کامیابی کا لیڈر بنا ہوا تھا، وہاں یہ جہنم کا لیڈر ثابت ہوا ہے۔ قرآن ان کے نقشے کھول کھول کے بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے اوپر لعنت کریں گے، ان کے کہیں کہ یا اللہ ان کے اوپر سخت لعنت کر، ان کو دگنا عذاب دے۔ اور یہ ساری باتیں کیوں بیان کی اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ انسان پہلے سے یہاں اس دنیا کے اندر خود غور و فکر کرے، اپنی آخرت کو دوسروں کے اوپر داؤ پہ نہ لگا دے، دوسروں کی پیروی میں آنکھیں انسان کھلی رکھے، خود غور و فکر کرے، کیونکہ ہر انسان نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کیا جانو کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اور اس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ برسات کے موسم میں یہ پتنگے نکلتے ہیں جس کو پکڑ کہہ دیتے ہیں، تو کس طریقے سے وہ ہر طرف افراتفری پڑی ہوتی ہے، کسی کو نہیں پتا کس نے کدھر کو جانا ہے، اور ایک دوسرے میں ٹکرا کے گر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن انسان ایسے بکھرے ہوں گے، جب سور پھونکا جائے گا نا، یہ جو زندہ انسان ہے ان کو سمجھ آئے کہ دوڑنا کدھر کو ہے، کس نے کیا کرنا ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جس طرح دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ جب روئی جو ہے وہ دھمکائی جاتی ہے، پنجا جو لگا ہے وہاں پنجتے ہیں روئی، تو وہاں کس طرح اڑ رہی ہوتی ہے ہوا کے اندر، اس کا کوئی وزن ہی نہیں لگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے بھاری پہاڑ، اتنے ہیوی پہاڑ، یہ اس طرح اڑ رہے ہوں گے جس طرح دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون ہے، جس رنگ کا پہاڑ ہے اسی رنگ کے اس کا یہ بے وزن ہو کے اس طرح گھوم پھر رہے ہوں گے ہوا کے اندر، ایسا وہ حال ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو اس دن جن کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا جو قانون بیان کیا، یعنی یہاں یہ نہیں بتایا کہ جس کی وہاں پہ سفارش بہت سخت ہوگی، بڑی وزنی سفارش آ جائے گی جس کی، یا جس کا پیر بہت کامل ہوگا، یا جس کا فلاں جماعت کے ساتھ تعلق ہوگا، فلاں فرقے کے ساتھ تعلق ہوگا، نہیں، فرمایا کہ جس کے عملوں کا وزن جس کا ہیوی نکل آئے گا، جس کا پلڑا ہیوی نکل آئے گا، یعنی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنے من پسند عیش میں ہوگا، یعنی اس دن کامیاب وہ ہوگا جس کے اعمال کا پلڑا وزنی نکل آیا۔ یعنی بتا دیا کہ تمہاری اپنی اپنی دوڑ ہے۔ دیکھیں نا، جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ، جس دن وہ بڑا حادثہ رونما ہوگا تو ہر انسان دیکھے گا کہ اس نے کیا کیا ہے،
یوم یتذکر الانسان، انسان یاد کرنے کی کوشش کرے کہ میں کیا کرتا رہا ہوں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کے اعمال کے پلڑے بھاری نکل آئیں گے وہ من پسند عیش میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے وزن ہلکے نکلیں گے، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. اب وزن کس کے ہلکے ہوں گے؟ ایک تو وہ جس نے عمل کیا ہی نہیں. دیکھیں نا، ایک انسان نے مکس زندگی گزاری، گناہ بھی کرتا رہا نیکی بھی کرتا رہا، تو وہ دونوں کا وزن اس میں پڑتا رہا. اور اس دن جب تولا جائے گا پتہ چلے گا، یعنی انسان ہے نا، انسان غلطی بھی کرتا ہے، بعض کا غلطی سے بھی کام کر لیتا ہے، بعض کا تو وہ جان بوجھ کے بھی کر لیتا ہے. اس کو پتہ بھی ہوتا ہے گناہ ہے پھر بھی وہ کر لیتا ہے. جس طرح اس کو پتہ ہے یہ کام نیکی ہے وہ اس کو بھی کر لیتا ہے، گناہ کو سمجھتے ہوئے گناہ بھی کر لیتا ہے. وہ دل کے اندر ہوتا بھی ہے یہ گناہ تو ہے لیکن پھر بھی کر لیتا ہے. تو اس دن جب تولا جائے گا تو اگر تو اس نے نیکیاں زیادہ نکل آئیں، کیونکہ نیکی ہمیشہ بندہ سوچ کے کرتا ہے، نیکی کو سوچ کے کرنا پڑتا ہے. وہ گناہ کی اگر ایک دفعہ عادت ہو جائے تو وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا گناہ سے ہو کب رہا ہے. نیکی کے لیے تو اس کو باقاعدہ ارادہ کرنا پڑتا ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، سردی گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے، دل پہ بوجھ ڈالنا پڑتا ہے اس کو. تو اس دن اگر وزن ہلکے نکل آئے، پتہ چلا گیا کہ وزن نیکیوں کے ہلکے نکل آئے اور گناہوں کے زیادہ ہو گئے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کچھ جرم ایسے ہیں جو آپ کی ساری عمر کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے بہت نیکیاں کی، حج بھی کی ہے، زکاتیں دیں، لوگوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کیے، سارا کچھ کیا، لیکن جرم ایسا کر لیا، مطلب شرک کر لیا. شرک جو ہے وہ آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا. کفر کر لیا، آپ کو پتہ بھی یہ کفر ہے پھر بھی آپ ڈٹ گئے اس کے اوپر، یہ آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا. رسول کی مخالفت کی، رسولوں کا مذاق اڑایا، تبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. کہ رسول کی گستاخی کی، رسول کی توہین کی اور تم نے رسول کو حیثیت ہی نہ دی. رسول کی حدیث پیش کی گئی، رسول کا عمل پیش کیا گیا، آپ نے اس کو تحقیر کر دی، اس کو معمولی سمجھ لیا، اس کو اپنی من پسند چیز کے اوپر قربان کر دیا، یا ایسا جملہ بول دیا جس سے رسول کی توہین ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ چیزیں کہ یہ ایسے حساس ایریا ہے کہ یہ نہ ہو کہ تمہارا اعمال ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے عمل برباد ہوں جو تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جب قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کا اس دن میزان قائم ہوگا. دیکھیں نا، ہمارے ذہن میں تو جب بھی وزن کے ترازو آتا ہے تو وہ 2 پلڑوں والا آتا ہے. آج کل ڈیجیٹل ترازو بھی آ گئے ہیں، اور بھی وہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی کاؤنٹر ہوگا، جو بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہوگا اس دن اعمال. پھر دیکھیں آپ نے ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعمال تولنے کا ذکر کیا ہے، گننے کا ذکر نہیں کیا کہ کتنی نیکیاں، تولنے کا ذکر کیا ہے. کیوں تولنے کا؟ اس لیے کہ آپ کا جتنا جذبہ ہوگا، جتنی اس میں خلوص ہوگا، جتنی قربانی ہوگی، وزن اس کا اس حساب سے ہوگا. ایک بندے نے 1000 روپیہ جو لاکھ روپے میں سے خرچ کیا تو وہ ہو سکتا ہے اس نے آسانی سے خرچ کر دیا ہو، اور دوسرے بندے نے جو 1000 روپیہ خرچ کیا ہے وہ 10,000 میں سے خرچ کیا ہے، تو اس کا تو زور زیادہ لگا نا، اس کی ضروریات تو اس کی بھی اتنی تھیں. ایک بندے نے جو ہے وہ بڑے پرسکون طریقے سے، ٹھنڈے گرمیاں تو اے سی میں بیٹھ کے نماز پڑھ لی، سردیاں تو ہیٹر چلا کے نماز پڑھ لی، اس کے پاس آسانیاں بھی زیادہ تھیں، گرم پانی سے بھی وضو کر لیا، ایک نے ٹھنڈے پانی سے کیا، ٹھنڈی ہوا میں سارا کچھ کیا. تو اس کی جس کی محنت زیادہ لگی، قربانی زیادہ لگی، اس کا اجر اللہ کے ہاں اس کا نیکی زیادہ ہیوی ہو جائے گی، زیادہ وزنی ہو جائے گی. تو یہ اللہ کے ہاں جو ہیں وہ نیکیاں تولی جاتی ہیں، گنی نہیں جاتی. کیونکہ اب دیکھیں نا، زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے، تو جب یعنی جس کے پاس اتنا فالتو مال ہوگا تو وہ اس میں سے زکوٰۃ دے گا. ظاہر ہے اس کے پاس فالتو مال ہے تو تبھی اس کو تو محسوس نہیں ہوگا دیتے ہوئے. اگر اس کا دل ایمان کے اوپر ہے، دل مضبوط ہے، تو اپنی زکوٰۃ دیتے ہوئے کبھی بھی اس کو محسوس نہیں ہوگا کہ اس نے کے پاس فالتو ہے تو اس میں سے دیا نا. عشر بھی تب دے گا جب اس کا نصاب تک اس کے گندم یا اس کا چاول یا جو بھی چیز اس کی فصل ہے اس تک پہنچے گی. اور صدقہ جو ہے،
صدقہ تو آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی اتنا صدقہ دیتے ہیں کہ آپ کو فرض بھی نہیں، پھر بھی آپ نے دیا، کہ پھر بھی آپ نے نکال کے استعمال کیا، کسی کو دیا، تو اس کا اجر اس سے بھی زیادہ ہو گیا، بعض کا زکوٰۃ سے بھی زیادہ اجر بن جاتا ہے بعض کا، کیونکہ آپ کے اوپر چیز فرض بھی نہیں تھی پھر بھی آپ نے دے دی۔ فرض تو آپ نے ادا کرنا ہی کرنا ہے نا، وہ معافی نہیں ہے اس کی، پھر بھی آپ کہیں جی میں صدقہ دے دیا اس سے معافی ہو جائے گی، نہیں۔ تو فرمایا کہ جس کے عمل کے وزن پلڑے اس دن جو ہیں وہ ہلکے نکل آئے، فَأُمُّهُ حاویہ، اس کا ٹھکانہ جو حاویہ ہے، وما ادراک ما ہی، تم کیا جانو کہ وہ حاویہ کیا چیز ہے۔ یہ جہنم کا ایک نام ہے، جہنم کے بھی کئی نام اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیے ہیں، یعنی جس طرح کا عذاب کا نظام ہوگا نا، ہر جہنم کے اندر عذاب کی بھی مختلف قسمیں ہوں گی، تو عذاب کی قسموں کے اعتبار سے جہنم کے بھی نام ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، تم کیا جانو حاویہ کیا ہے، نارن حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، یعنی وہ آگ جو دہک رہی ہے، یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تیار کر کے رکھی ہے۔ تو یہ اصل میں درس قرآن کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ یاد دہانی، تاکہ سستی دور کی جائے اور اپنی ذمہ داریاں جو ہیں اس کو سمجھا جائے، کیونکہ جو اسلام ہے نا، اسلام فرما برداری کا دین ہے۔ مسلم کہتے ہیں جو سر تسلیم خم کر دے، جو اپنے آپ کو سپرد کر دے اللہ کے، یعنی صرف فرما بردار نہ بلکہ اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دے، اس کو کہتے ہیں مسلم۔ تو مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ جو ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، تو مرتے دم تک مسلم رہنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسلم، فرما بردار ہو جا، کہنے لگا اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کے لیے۔ تو اب دیکھیں کہ انہوں نے پھر کیا کیا قربانیاں نہیں دی، یہاں تک اگر اللہ نے یہ کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا یقین اس حد تک پہنچ جائے کہ جب بھی ہم اللہ کا حکم مانتے ہوئے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، چاہے بظاہر ہمیں وہاں پہ خسارہ نظر آئے، گھاٹا نظر آئے، تکلیف نظر آئے، تو پھر بھی اس کو کر گزرنا ہے، کیونکہ اجر اسی کا ہی ہے۔ جو اللہ نے اجر قائم کیا نا، وہ اسی بات کا آزمائش اسی چیز کی ہے کہ بندہ میرا فرما بردار ہے یا نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کوئی اپنی جان، مال، ماں باپ، یہاں تک کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ مجھے عزیز نہ رکھے، تو عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باقی باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں کہ میں اپنے جان مال اور بچے بیوی ہر چیز سے زیادہ آپ کو عزیز رکھتا ہوں، تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، تو لیکن اگر میں کہوں اپنے نفس سے بھی زیادہ آپ کو عزیز رکھوں، یہ کیفیت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پھر اس کا مطلب تو ابھی پھر مومن نہیں ہے۔ پھر اب عمر اتنا تو سوچ میں پڑ گئے نا کہ ہر چیز تو قربان کر دی، دعویٰ ایمان بھی کیا، سارا کچھ کیا، مال بھی لگا دیا، گھر بار چھوڑ دیا، ہجرت کر دی، سارا کچھ کر دیا، اور اب بھی میں مومن نہیں ہوں۔ ایمان کا اقرار بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بھی اقرار ہے۔ تو عمر اتنا سوچ میں پڑ گئے۔ اب اگلے دن جو ہے وہ عمر اتنا آئے ہیں، ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آپ نے کل بات فرمائی تھی نا کہ اپنی جان، اپنے نفس سے بھی زیادہ مجھے عزیز رکھا جائے، تو آج سے میں اپنے نفس سے بھی زیادہ آپ کو عزیز رکھتا ہوں، میں اپنے نفس سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اب تو مومن ہے۔ یعنی عمر اتنا نے سوچا ہوگا نا، جا کے 24 گھنٹے تو لیے ہے نا، جا کے سوچا ہے اس کے اوپر کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، اس کے ذات سے مراد اس کی رسالت ہے نا، آپ کا جو پیغام ہے وہی ہے جو آپ لے کے آئے ہیں اسلام کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، اگر وہ اس کو ایک میری خواہشات نفس ہیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کتنی باتیں ہیں، کتنے معاملات جہاں میں اپنی مرضی کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا نہیں جی یہاں میری انا ہے، یہاں میں بھی کوئی چیز ہوں،
تو اب میں نے اس کے وہاں بھی میں نے اپنی سوچ سے عمل نہیں کرنا، یہاں بھی میں نے دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، یا اسلام کا حکم یہاں پہ کیا ہے، جو دین اللہ نبی نے دیا ہے وہ اس کا حکم کیا ہے، یعنی اس کے اوپر اس کو بھی قربان کرنا ہے، یعنی اس کے اوپر پورا فیصلہ لیا انہوں نے۔ پھر آنے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب اپنے نفس کے سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، فرمایا اب تو مومن ہے۔ تو بھئی یہ معیار ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کا معیار بتایا نا، کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں جب تک اپنی جان، مال، ماں باپ، بیوی بچے، یہاں تک اپنے نفس سے بھی زیادہ مجھے محبوب نہ رکھے۔ اور دیکھیں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تو ان کے باہمی اختلافات کا فیصلہ کر دے اور اس کے فیصلے کو مان نہ لیں، اور پھر اس کے بعد اپنے دلوں کے اندر ذرا بھی اس کے لیے تنگی بھی محسوس نہ کریں، بلکہ اس طرح مان لیں جس طرح کہ ماننے کا حق ہے۔ فرمایا کہ جب تک اس طرح نہیں مان لے تو یہ مومن نہیں ہے۔ قرآن بھی یہی بات کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی مطالبہ کیا نا، قرآن کی تشریح میں یہ مطالبہ کیا کہ جب تک تم اپنے نفس کے اوپر بھی مجھے غالب نہ کر لو اس وقت تو مومن نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایمان کا مطالبہ، ایمان کے تقاضے کو اتنے آسان تو نہیں ہے، یعنی دعویٰ ایمان کر کے کوئی کھاتے میں تو نام لکھا دیا نا کہ مسلمانوں والے کھاتے میں تو نام ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ لکھوا دیتے ہیں، اللہ کے رسول کے دور میں بھی لکھوا رہے تھے، ان کے دعوے کو رد نہیں کیا گیا۔ مسئلہ مسلمانوں والی کیٹیگری میں شامل کرنا نہیں ہے، مسئلہ ہے وہ آخرت، اس بڑا جو حادثہ آنے والا ہے، وہ بڑا زلزلہ جو آنے والا ہے، وہ جو واقعہ ہونے والی ہے، وہ جو کھڑکھڑانے والی ہے، وہ جو تہہ و بالا کر دینے والی ہے، اس دن کی کامیابی کا مسئلہ تو اس دن کا ہے۔ یعنی یہ اسلام تو آپ سے قدم قدم مطالبے کر رہا ہے، اور ہم صرف رجسٹر میں اپنا نام لکھوا کے کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے رجسٹر میں نام لکھوا دیا مسلمان ہے۔ آج ہر جماعت، ہر تنظیم کا یہی کچھ تو ہے، کوئی ظاہری چیزیں دے دی ہیں کہ تم بس یہ کر لو بس ٹھیک ہے، مسلمان تو تم پیدائشی طور پہ ہی ہو۔ اب کوئی عشق رسول کے نام پہ، کوئی عشق اہل بیت کے نام پہ، کوئی جہاد کے نام پہ، کوئی صرف توحید کا، بات جی میرا عقیدہ ٹھیک ہو گیا جی بس، باقی ساری زندگی، باقی سارے کرتوت جو ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ ایسا پیکیج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی کو بھی نہیں دیا تھا۔ پورا قرآن میں ایسا کوئی پیکیج نہیں دیا گیا۔ پورا قرآن جو ہے وہ یہی بات کہہ رہا ہے، اگر قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ کے ہاں شرک ہی کی بخشش نہیں، اس کے علاوہ جو گناہ چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ اس میں یہ چیز کہیں نہیں لکھی گئی کہ وہ ہر ایک کے لیے بخش دے گا، وہ جس کے لیے چاہے گا بخشے گا، اور جو چاہے گا وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم اور اپنے حکمت کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرے گا نا، کہ یہ فلاں بندے نے یہاں پہ یہ جو گناہ کیا یا جرم کیا یا غلط کام کیا، اس کی کیا مجبوری تھی، کس نے اس کو دباؤ میں لیا ہوا تھا، یہ جہالت تھی اس کی، یا اس کا کوئی عذر تھا، یا کوئی طویل کر لی، غلط کر لی، یا اس سے اچانک سیون یہ کام ہو گیا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم و حکمت کی بنیاد پہ فیصلہ کرے گا۔ یہ ہم قانون کا کس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ جی بس میں جی شرک نہیں کرتا۔ اب یہ تعین کون کرے گا کہ یہ فلاں جو کام کیا ہے وہ کہ آپ نے گناہ کے طور پہ کیا ہے، یا آپ نے سرکشی کے طور پہ کیا ہے، یا آپ نے کسی اپنے نفس کے وہ الہ بنا کے بیٹھ گئے تھے، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یعنی پوری زندگی جو اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے اور خوش ہیں کہ عقیدہ ٹھیک ہے، اب اس بات کا تعین کون کرے گا کہ آپ نے اپنے نفس کو الہ بنا کے رکھا ہوا تھا؟ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ اللہ بتائے گا کہ تم نے تو یہ کام ہمیشہ کے لیے جائز کر رکھا تھا، تم نے یہ کام تو تمہارے دین میں کبھی آیا نہیں تھا، یہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، وہ تم صرف اس لیے کر رہے تھے، حالانکہ تمہیں پتہ بھی تھا کہ تم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، تم نے عقیدے کے نام کو، تم نے کلمے کو ڈھال بنا کے رکھا ہوا تھا۔ تو یہ وہ بات ہے جو قرآن کا مطالبہ ہے ہم سے، کہ اللہ تعالیٰ کو جو ادخلوا فی السلم کافہ کا والا جو ایمان ہے وہ مطلوب ہے۔ صحابہ کرام کہ آپ دیکھ لیں یہی زندگیاں تھیں جو جن کو نمونہ کہا گیا نا، سبیل المومنین، جن کو کہا گیا کہ ان کے طریقے کو آپ نے چھوڑنا نہیں، ما انا علیہ و صحابی، اس سے مراد بھی کیا ہے
ایک ایک صحابی کا یہی طریقہ کار تھا. کوئی صحابی آزاد تھا ہی نہیں, کسی لحاظ سے بھی آزاد نہیں تھا, کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. آپ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کا آپ اندازہ دیکھیں کریں, عشرہ مبشرہ میں تو نام ہے نا ان کا, عمر رضی اللہ عنہ کا 10 صحابہ, 10 کے علاوہ بھی کتنے ہیں جن کو آپ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے. یہ بہت چند لوگ ہیں, چند لوگ. بدریوں کے لیے کہہ دیا کہ یہ جو کر لیں, اب اللہ نے ان کو چھوڑ دیا. لیکن وہ عمر رضی اللہ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں ان کا نام ہے, جن کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اے عمر تیرا گھر دیکھا, میں نے تیری وہاں پہ جو بیوی ہے وہ دیکھی جو وہاں پہ جنت میں ملنے والی ہے, لیکن میں وہاں داخل نہیں ہوا تیری غیرت کا لحاظ کرتے ہوئے کہ عمر بڑی غیرت والا بندہ ہے کہ جا کے ابھی سے میری بیوی, حالانکہ اللہ کے رسول تھے, یعنی تاکہ تیرے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ میری جو بیوی جنت میں ملنی ہے, اللہ کے رسول ابھی پہلے جا کے چھاتی مار کے آ گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے نا جنت کے مقامات, تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتا ہے کہ عمر میں نے وہ جنت جو تجھے ملنے ہیں وہ بھی دیکھی ہے, وہاں میں نے دیکھی وہاں تیری بیوی تھی وہاں پہ سارا, لیکن میں وہاں داخل نہیں ہوا پھر تیری غیرت کا لحاظ کرتے. وہ عمر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو منافقین کی لسٹیں دے رکھی تھیں کہ یہ حذیفہ بن یمان جو ہیں یہ وہ صحابی جن کو منافقین کی لسٹ دی ہوئی تھی اور کسی کو نہیں بتایا ہوا تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ جو ہوتے تھے نا وہ ان سے چپ کے جاتے تھے, عمر اے حذیفہ مجھے بتا دے, میرا نام تو اس میں نہیں ہے, مجھے بس اتنا بتا دے کہ میں کہیں منافقین کی لسٹ میں تو نہیں ہوں. یہ اندازہ کریں یہ ان کا خوف کا معاملہ تھا, جن کی جنت عشرہ مبشرہ میں ان کا نام ہے, بدری بھی ہیں, جن کی جنت اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے سے دیکھا آ چکے تھے. وہ اپنے بارے میں کتنے خوف زدہ ہیں کہ حذیفہ بن یمان کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ میرا نام تو نہیں ہے. وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے بنائے ہوئے امین تھے, امانت ان کے سپرد تھی, وہ بھی بتا نہیں رہے تھے. وہ کہتے ہیں امیر المومنین تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں, آپ کے اور ان کے, اور یعنی کہ وہ جواب اس طرح کا دے رہے ہیں کہ تاکہ میرا وہ راز بھی رہے, اس کو بھی کچھ نہ سمجھ لگے. وہ بھی ان کو نہیں بتا رہے. اور ان کا حال یہ تھا, ایک تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں 100 سے زیادہ صحابہ کو ملا جن کو اپنے اوپر منافق ہونے کا خوف لگا ہوا تھا, کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. یعنی قرآن کے اندر منافقین کی علامتیں پڑھتے تھے نا بھی, یار کبھی جھوٹ بھی بولا جاتا ہے, کبھی کوئی وعدہ خلافی بھی ہو جاتی ہے, غصے میں آ کے بد کلامی بھی ہو جاتی ہے, یا کچھ نہ کچھ علامت, یہی چیزیں ہیں نا. یا قرآن کے بجائے نماز میں سستی, یا ساری وہ نوٹ ان کو اپنا منافق ہونے کا خوف لگا تھا. وہ تابعی بیان کرتا ہے 100 سے زیادہ میری صحابہ سے ملاقات ہے. یعنی جو اصل مومن تھے جن کی گارنٹیاں اللہ نے دی ہیں, ان کی قلبی کیفیت یہ دی کہ پتہ نہیں جنت میں کہنے جانا, پر مینوں نہیں کو لگتا کہ میں جنت جاواں گا. دوسروں کے جہنم کے فیصلے کرنے تو دور کی بات ہے نا, وہ اپنی جنت کے فیصلے کرنے کو بھی اہل نہیں اپنے آپ کو سمجھتے, چاہے ان کو بتا بھی دیا گیا تھا, کیونکہ نظر اپنی کمزوریوں کے اوپر تھی. وہ اس خوش فہمی نہیں تھے کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے, اللہ کے رسول ہمیں بتا گئے ہیں بس ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں میری فلاں کوتاہی وہی نہ پکڑی جائے کہیں. وہ اپنی کمزوریوں, آج ہم دوسروں کے جج بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, دوسروں کے فیصلے کر رہے ہیں, دوسروں کے ٹول لگا کے بیٹھے ہوئے, وہ فلانا تو ہے جہنمی ہے نا, وہ تو اتنا آخری وقت تک پتہ نہیں کس کا کیا بنے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض کا ایک بندہ ساری زندگی جنتوں جیسے عمل کرتا ہے, آخرت کے اندر آخر وقت جب اس کا تقدیر اس کے اوپر غالب آتی ہے, وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ وہ جہنم کا حقدار ٹھہر جاتا ہے. اور ایک بندہ ساری زندگی جہنمیوں جیسے عمل کرتا ہے, لیکن آخر وقت تک اس کے اوپر ایسی اس کی تقدیر غالب آتی ہے, ایسی سچے دل سے وہ توبہ کرتا ہے, وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے ہمارا کیا ہونا, آخری وقت ہمارا کیا ہونا, کس فتنے کا شکار ہو جانا ہم نے. اور جن کو آج ہم جہنم کے سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہے ہیں, ان کا آخری انجام کیا ہوگا کسی کا کچھ پتہ نہیں. دیکھیں ایک حدیث ہم اکثر بیان کرتے ہیں کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ یہ مہاجر صحابی تھے, یہ بیمار ہوئے اور فوت ہو گئے. تو ایک صحابیاں تھے ام علا رضی اللہ عنہ, وہ ان کے گھر میں تھے.
تو جب وہ فوت ہو گئے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں آئے ہیں گھر میں، تو ام علا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تو خیر کا معاملہ ہی کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہیں کس طرح پتہ ہے، تم نے یہ بات کس بنیاد کے اوپر کہی ہے؟ مگر اللہ کے نبی علیہ السلام اگر اللہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں کرے گا تو پھر کس کے ساتھ کرے گا؟ ایمان لایا، صحابی رسول ہے، ہجرت کی، بیماری کاٹی، بیماری بھی تو گناہ جھاڑ دیتی ہے نا، بیماری کاٹی ہے، ایمان کے اوپر اس کی موت آئی ہے، اب اس کے لیے بھی خیر کا وعدہ نہیں تو پھر کس کے لیے ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن مجھے نہیں پتہ میرے ساتھ بھی کیا معاملہ ہوگا۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کل ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، ان کو کہو مجھے نہیں پتہ میرے ساتھ کیا ہونا، تمہارے ساتھ کیا ہونا۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے نہیں پتہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ام علا فرماتی ہے کہ اس دن کے بعد پھر میں نے جب یہ حالت دیکھی، یہ معاملہ دیکھا، اس کے بعد میں نے کبھی بھی کسی کے بارے میں اتنے مان اعتماد کے ساتھ یہ بات کہنا ختم کر دی۔ یعنی یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کے جنت و جہنم کے فیصلہ کرو۔ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے فلا تقولوا ولا تقولوا فلان شہید، کسی کے بارے میں یہ نہ کہو کہ فلاں شہید ہے۔ واللہ اعلم من قاتل فی سبیل اللہ، اللہ ہی بہتر جانتا کہ کس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، کون دکھاوے کے لیے کر رہا تھا، کون نبوت و نمائش کے لیے کر رہا تھا، کس کے دل کے اندر کیا جذبہ تھا، کیا کیفیت تھی۔ تو آج کیا صورتحال، آج ہر جماعت ہر فرقے کا کیا معاملہ ہے، وہ دوسرے کی جنت و جہنم کا سب سے پہلے فیصلہ کرتے ہیں، اپنوں کے لیے جنت تقسیم کرتے ہیں، یعنی اسی مان اعتماد سے بات کرتے ہیں کہ یہ جنتی ہے بس، اور دوسروں کے لیے پکا جہنم کا سرٹیفکیٹ تقسیم کرتے ہیں۔ ہمارا اصل جو کام کرنے کا یہ ہے، ہم کسی کی اگر اصلاح بھی کرتے ہیں نا، کسی مسلمان کی بھی، تو اس کا جو عمل آپ کو غلط نظر آتا ہے اس کو عمل کی حیثیت بتائیں کہ یہ عمل غلط ہے، یہ شرک ہے یا کفر ہے یا بدعت ہے یا فسق و فجور ہے یا ظلم ہے، یہ جو کچھ بھی ہے عمل کا فیصلہ کریں۔ بندے کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی آخرت کا فیصلہ کرنے کا ہمارے پاس نہیں ہے، دوسروں کے جج بننے کا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ ہاں اپنا جج بنے جب بھی بننا ہے، اپنا فیصلہ کریں۔ وہ کس طرح کا فیصلہ کریں گے؟ صحابہ کرام کا دیکھ لیں کیا فیصلہ تھا اپنے بارے میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا اپنے بارے میں کیا فیصلہ تھا۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا نا کہ وہ مقام محمود الوسیلہ، کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک ملے گا، مجھے امید ہے کہ وہ میں آؤں گا، آپ میرے لیے دعا کرو، امید ہے، امید بیان کی ہے۔ تو یہ اسلوب ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ تو اصل میں جب تک ہم اس سٹینڈرڈ پہ آگے نہیں سوچیں گے، ہمارے نہ عمل صحیح ہوں گے، نہ کچھ بھی نہیں صحیح ہوگا ہمارا۔ دنیا تو ہمارے حصے کی ملتی ہے، یعنی جو اللہ نے مقدر میں لکھا نا، وہ رول کے یا فراخی سے جو بھی وہ ملنا ہی ملنا، وہ اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن جو آخرت جو ہے، جس کا سارا دار و مدار آپ کی کوشش کے اوپر ہے، جس کا سارا دار و مدار آپ کی محنت کے اوپر ہے، جیسا قرآن میں جتنی بھی ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے، تو وہ جب تک اس کے لیے ہم سجدہ نہیں ہوں گے تو بھئی کامیابی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا آپ کے سامنے جتنے جن جھنجھٹوں سے ہم نکلے ہیں یا جن میں لوگ ابھی تک پڑے ہوئے ہیں، وہ یہی ہیں کہ وہ مطمئن ہے کہ بس ہمیں فلاں فرقہ مل گیا، فلاں جماعت مل گئی، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ قرآن نے بیان کیا ہے، نصارہ کا، اہل کتاب کا بیان۔ وہ کہتے ہیں لن يدخل الجنت الا من کان هودا او نصارى، یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ صحابہ نے تو کبھی اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ قرآن میں بشارتیں موجود ہیں، لیکن کسی اس بنیاد کے اوپر کسی صحابی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ بلکہ صحیح بخاری میں آتا ہے کتاب الرقاق کے اندر، جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات دینا شروع کر دیں، مال و زر آنا شروع ہو گیا اور صحابہ کرام میں تقسیم ہوا، تو بعض صحابہ کرام رونا شروع ہو گئے کہ جو اللہ نے وعدہ آخرت کا کیا تھا کہ دنیا میں دے کے تو نہیں اللہ نے فارغ کر دیا ہمیں۔ کیونکہ قرآن میں کتنی جگہ پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دنیا میں جاتا ہے ہم اس دنیا میں دے کے جتنا ہم چاہتے ہیں اس کو دے کے یہیں پہ فارغ کر دیتے ہیں، اور جو آخرت کا بدلہ جاتا ہے اس کو ہم دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ تو وہ دوسرے صحابی اس کو تسلی دیتے ہیں، نہیں یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمارے حالات بدلے ہیں تو آخرت تو پتہ نہیں اس سے کتنی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے، اسلام کو سمجھنے اور اس کے اوپر سچا مسلمان بننے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات.